صرف 1 منٹ. آج کل ہم لوگ جس بحرانی کیفیت سے گزر رہے ہیں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے. ہر طرف سے تنزلی ہی تنزلی ہے. صرف اگر کوئی چیز بڑھ رہی ہے تو وہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ ہر چیز کی قدر و قیمت گھٹتی چلی جا رہی ہے. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے. سوال یہ ہے کہ ان حالات سے نکلنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شاید ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم کیا، اگر فرض کیجئے کہ ہم کوئی منسٹری آف فائنانس کے بیوروکریٹ ہوتے یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بہت بڑے بینکر ہوتے، حالات اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں کہ ہم شاید پھر بھی کچھ نہ کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم پورے ملک کو تو نہیں سدھار سکتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے اندر کو اتنی تبدیلی لا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بدلے ہوئے ماحول سے اتنا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ ان خراب تر حالات کے باوجود بھی ہم اس میں سروائیو کرنا سیکھیں؟ یہ حالات جتنے برے نظر آ رہے ہیں آپ نے 2 سال پہلے سوچا بھی نہیں تھا، اور شاید 2 سال بعد جب یہ حالات ہو جائیں گے ہمارے ذہن میں کچھ کا تصور بھی نہیں ہے. دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوا ہے کہ لوگ سوٹ کیس میں روپے بھر کے لے کے جاتے تھے اور ہاتھ میں ڈبل روٹی لے کے آتے تھے. ہم نے وہ وقت ابھی دیکھا نہیں ہے. ہمیں اگر یہ توفیق اللہ نے نہیں دی ہے کہ ہم ان حالات کو ملک بدل سکیں، تو پھر کم سے کم ہم تیار تو ہو جائیں آنے والے حالات میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس سے بھی بدتر ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں worst is yet to come. کیا تیاری کر رہے ہیں ہم اس سے بدتر کی؟ صرف ریت میں سر دے دینے سے طوفان ٹالا نہیں کرتے ہیں. سر کو ٹھنڈا رکھیں تاکہ ٹھنڈے دل سے چیزوں کا تجزیہ کر سکیں اور تیاری کر سکیں کہ یہ کرنا کیا ہے. میں اگر آپ باتوں سے شمار نکالیں تو معلوم ہوگا، حیرت ہوگی آپ کو کہ فاقے سے کوئی نہیں مرتا ہے. اگر مرتے تو بہت ہی کم ایسے ہوتے ہوں گے جو فاقے سے مرتے ہوں گے. جو لوگ مرتے ہیں ان کی بڑی تعداد وہ ہے جو کھا کھا کے مرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑے 5 اسٹار کھانے، عموماً ٹھیلوں کی ناقص کھانے، ایسی ناقص چیزیں جیسے تیل ناقص استعمال ہوا ہے جس کے اندر رنگ اور خوشبو یہ ہے وہ زہریلی استعمال ہوئی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جب کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ نہ صرف کہ معدے کی بیماریاں، السر کی بیماریاں اور پیٹ کی دوسری بیماریوں کو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیٹ کی قبر میں اتارتے ہیں. اس لیے مناسب یہ ہے کہ تھوڑا بھوک پہ قابو پائیں، پیسے سنبھال کے رکھیں. worst is yet to come. ممکن ہے سال بعد آپ کو ان پیسوں کی زیادہ ضرورت پیش آ جائے. اور سادہ کھائیں، تھوڑا کھائیں. ایک دور میں لوگ سبزی اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ سبزی غریبوں کا کھانا سمجھی جاتی تھی. آج اس لیے نہیں کھاتے ہیں کہ سبزی کی قیمتیں بھی ہماری قوت خرید سے باہر نکل چکی ہیں. آخری چیز ہے پیر گرم رکھنا، یعنی اپنے آپ کو متحرک رکھے. صرف ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. اور جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی بہت کوئی فزیکل ایکسرسائز کرنی چاہیے. ہم لوگ چلنا بھول گئے. کم سے کم چلنے کیا ڈالے، کیا پتا کل کو دوبارہ پھر ہم نے سوچا نہیں تھا کہ 300 کا پیٹرول ہوگا، ہو گیا نا. تو ہم یہ کیوں نہ سوچیں کہ اگر 300 کا ہو سکتا ہے تو پھر 600 اور 900 کا نکلتا ہے. کیا پتا گھر پہ گاڑی کھڑی ہو، ملک کے اندر تیل کے ذخائر نہ ہو، راشن کے اوپر مل رہا ہو پیٹرول، اور وہ بھی اتنا کہ بس تھوڑا سا آپ نے استعمال کر لیا. تیاری کی ہے آپ نے؟ ابھی تو ہمارا مزاج ایسا نہیں ہے. ہمیں کہیں بھی جانا ہو تو پہلا کام ہم کرتے ہیں کہ گاڑی نکالتے ہیں. پھر جس جگہ جانا ہو ہم اتنی زحمت نہیں کرتے کہ گاڑی تھوڑا فاصلے پر مناسب طریقے سے پارک کریں. اگر بیکری پہ جانا ہے تو بیکری کے سامنے لے کے گاڑی پارک کریں گے. پارکنگ نہیں، ڈبل پارکنگ کر دیں گے اس ساتھ ہی، چاہے ہم لوگوں کا راستہ کیوں نہ روک رہے ہیں. ہم تھوڑا چلتے کیوں نہیں ہیں؟ چلنے کی پریکٹس کریں تاکہ اس سے اس عمل میں جب آپ چل رہے ہوتے ہیں، جب آپ واکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً آپ کے ذہن میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، مسئلے آپ سوچتے ہیں، اس کا آپ حل سوچتے ہیں. لہٰذا آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ متحرک رکھیں، پیدل چلنے کی عادت ڈالیں، گاڑی کا کم کریں.
اور پیروں کو گرم رکھیں. اچھا، شروع میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ قدر و قیمت اس کی ہوتی ہے جو بہت ہی ٹھنڈے ہوتے ہیں. گرمی کھانے والے اور گرمی کا اثر لینے والے وہ اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھتے ہیں. وہ کچھ یوں تھا کہ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں ایک ایسی حیرت انگیز چیز لے کر آیا ہوں کہ جسے کوئی پہچان نہیں سکتا ہے، اور اگر میں ثابت کر دوں کہ میرے پاس وہ چیز ہے جسے کوئی پہچان نہیں سکتا تو پھر حضور آپ کا اقبال بلند ہو، مجھے اپنے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیے گا. بادشاہ نے کہا دکھاؤ ایسی کیا چیز ہے. اس نے اپنے پاس سے 2 ہیرے نکالے، بالکل ایک دوسرے سے وہ مطابقت رکھتے تھے، آئیڈینٹیکل تھے، کوئی فرق نہیں تھا. ہر ایک کی تراش بالکل ویسی ہی ہوئی تھی. ہر ایک کے اندر ویسی ہی روشنی جھلک رہی تھی. وزن بھی تقریباً ایک ہی اتنا تھا. اس نے کہا حضور کا اقبال بلند ہو، ایک اس میں اصلی ہیرا ہے اور ایک شیشے سے تراشا ہوا نقلی ہیرا. آج تک تو کوئی پہچان نہیں پایا کہ اس میں اصلی ہیرا کون سا ہے اور نقلی ہیرا کون سا. اگر آپ کے دربار میں کسی نے پہچان لیا تو میں اپنی شکست مان لوں گا، لیکن اگر کوئی اس کو فرق نہ کر سکا تو انعام کا تو مستحق ہونا. بادشاہ نے کہا دکھاؤ. دکھایا تو واقعی دونوں ہیرے بالکل ایک جیسے تھے. اور کچھ لوگوں نے اپنے اندازے دوڑائے. ظاہر ہے 2 میں سے ایک کا مطلب یہ کہ 50% چانس ہے کہ اگر ایک کو میں نے کہہ دیا کہ اصلی ہے اور بات غلط ہوئی تو دوسرا تو اصلی ہو گئی. تو اس نے کہا بات یہ نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو بتانا بھی ہے کہ آپ نے کیسے یہ پہچانا کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی. تکا تو خیر لگ سکتا تھا، وجہ بتانی بہت مشکل تھی. دربار میں جتنے لوگ تھے سب کے سب ہار گئے. بادشاہ نے کوئی ڈھنڈورا پٹوایا باہر کے، کوئی علاقے میں کوئی آدمی آ کے پہچان دے. ڈھنڈورچی نے بتایا کہ بھی 2 ایسے ہیرے آئے ہیں، اس کو پہچاننا ہے کہ اس میں اصلی کون سا ہے اور نقلی کون سا ہے، اور وجہ بتانی ہے اس کی. کسی نے بتایا تو بادشاہ انعام نے کہا اور بھی بہت سے لوگ آ گئے، اسی کوئی نہیں پہچانا. ایک نابینا شخص آیا، اس نے کہا کہ سرکار میں بتاؤں گا کون سا اصلی ہے اور کون سا نقلی. یاد ملی، بادشاہ کے قریب گیا، دونوں ہیرے اس نے اٹھائے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ والا ہیرا اصلی ہے اور یہ ہیرا نقلی ہے، شیشے کا بناؤ. سب حیران رہ گئے. اب تک جتنوں نے دیکھا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمت سے مالا مال کیا تھا، لیکن یہ تو نابینا بصارت سے محروم تھا. خیال یہی تھا کہ اس نے تکا مارا ہے. تو جو ہیرے لے کر آیا تھا اس نے کہا یہ کہ وجہ بتاؤ تم نے کیسے پہچانا، بغیر دیکھے ہوئے کیسے پہچان لیا کہ اصلی ہیرا کون سا ہے اور نقلی ہیرا کون سا. وہ اندھا مسکرایا. اس نے کہا یہاں پہ دن کی دھوپ ہے، میں نے جب ہیرے دونوں اٹھائے ہیں تو ایک ہیرا بالکل ٹھنڈا تھا اور ایک دھوپ کی تمادت سے گرم ہو چکا تھا. ہاتھ میں اٹھاتے ہی محسوس ہو گیا کہ جو چیز گرمی کھا چکی ہے وہ پھر اصلی نہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. لیکن جس نے اتنے بدترین حالات میں بھی خود کو ٹھنڈا رکھا ہوا ہے وہ چیز اصل میں ہے اور حقیقت بھی اسی ہیرے کی ہے. تو قیمت اسی ہیرے کی ہوتی ہے جو گرمی کا اثر قبول نہ کرے، مزاج کو ٹھنڈا رکھے. لہٰذا میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ملک کے حالات تو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں، اپنے حالات کو ان خراب حالات کی تیار کر سکتے ہیں. کیسے؟ یاد ہے نا، سر کو ٹھنڈا رکھیں، ڈیڑھ کو نرم رکھیں، پیٹ کو گرم رکھیں. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.